بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وسنن الطہارۃ، وضو کی سنتوں کا بیان۔ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ، یعنی دونوں ہاتھوں کا 3 بار دھونا ہے۔ وضو کی سنت ہے، دونوں ہاتھوں کا 3 بار دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے۔ تو وضو کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب متوضی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فإن احدكم لا يدري أين باتت يده، یعنی جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں یہاں تک اس کو 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا۔ مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت میں اذا استيقظ من النوم کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، کیونکہ وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے، خواہ نیند سے بیدار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، یعنی وضو کی ابتداء میں بسم اللہ کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو سنت کی تعریف، سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو، فرض و واجب نہ ہو۔ اب اختلاف تسمیہ علی الوضو کے سلسلے میں ہم 3 مذاہب بیان کریں گے۔ نمبر 1، اصحاب الظواہر کے نزدیک تسمیہ علی الوضو واجب ہے، یہی ایک روایت امام احمد کی ہے۔ اچھا، نمبر 2، اسحاق بن راہویہ کے نزدیک واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے، اور سہواً ترک کی صورت میں اعادہ وضو واجب نہ ہوگا۔ یہ اسحاق بن راہویہ کے نزدیک تسمیہ علی الوضو واجب ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو مذہب ہے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے نزدیک تسمیہ علی الوضو واجب نہیں ہے، بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ تو جو وجوب کے قائل ہیں ان کی دلیل، عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث شریف میں لا نفی جنس کے لیے ہے، یعنی بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوگا۔ یہ وہ حضرات ہیں جو بسم اللہ کے وجوب کے قائل ہیں۔ اچھا، ان کو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں فضیلت وضو کی نفی کی گئی ہے، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے وضو تو ہو جائے گا مگر افضل نہیں ہوگا۔ اچھا، ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، مثلا حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت پوری تفصیل سے بیان کی ہے، اس میں کہیں بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر تسمیہ واجب ہوتا تو ان احادیث شریف میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔